اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل کے معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب خصال، جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی احادیث پہ مبنی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں عادات کے لحاظ سے احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی ریڈنگ کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے الحمدللہ، اور ہم اس کتاب کے 17 حصے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور یہ اس کتاب کا 18واں حصہ ہے، اور باب نمبر 5 ہے، یعنی اس میں تمام 5 اعداد والی احادیث شامل کی گئی ہیں۔ پیج نمبر 158 ہے، اور حدیث نمبر 61 سے ہم اس حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ: عید کے دن 5 کاموں سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید قربان کے روز 5 کاموں سے افضل کوئی کام نہیں ہے۔ نمبر 1 قربانی کرنا، نمبر 2 والدین کی زیارت کو جانا، نمبر 3 قطع رحم کرنے والے رشتہ دار کی اپنے مال سے دلجوئی کرنا، اس پر سلام کرنا، نمبر 4 اپنے کھانے پینے سے قربانی سے بچ جائے وہ اپنے ہمسائے یتیم بیچارہ غلام کی مہمانی کرے، نمبر 5 قیدیوں کی خبر گیری کرنا۔ حدیث نمبر 62۔ ہیڈنگ: جس میں یہ 5 باتیں نہیں ہوں گی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں یہ 5 باتیں نہیں ہوں گی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 1 دین، نمبر 2 عقل، نمبر 3 ادب، نمبر 4 حریت، اور نمبر 5 حسن خلق۔ حدیث نمبر 63۔ سفید مرغ میں 5 باتیں پائی جاتی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید مرغ میں انبیاء جیسی 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 نماز کے اوقات جاننا، نمبر 2 غیرت، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 شجاعت، نمبر 5 جمع کثرت سے کرنا۔ حدیث نمبر 64۔ 5 افراد کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 عورت کی طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو تکلیف دیتی ہے مگر وہ اس کو طلاق نہیں دیتا۔ نمبر 2 3 مرتبہ غلام بھاگ جاتا ہے، اس کو وہ فروخت نہیں کرتا۔ نمبر 3 دیوار گر رہی ہے، وہ اس سے بھاگ کر نہیں گزرتا اور دیوار اس پر گر جاتی ہے۔ نمبر 4 کسی کو قرض دیتا ہے اور اس پر کسی کو گواہ نہیں بناتا۔ نمبر 5 گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے، اور رزق کی تلاش کے لیے نہیں جاتا۔ حدیث نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی 5 جملوں میں ادا کرنے کا حکم۔ ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی 5 جملوں میں ادا کرو، وہ بزرگی کے 5 جملے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کہو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اللہ کو ناشناس جو کہتے ہیں بلند و بالا کر دیا۔ جب تم کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو کہا تو یہ کلمہ اخلاص ہے، اور بندہ اس کلمے کو جب کہتا ہے تو اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ متکبر اور جبار اس میں شامل نہیں۔ جب کہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا، اور جس نے استغفر اللہ واتوب الیہ کہا تو وہ متکبر نہیں ہے، نہ جبار ہے، نہ متکبر ہے۔ اور متکبر وہ ہے، یہاں پہ مستکبر بھی لکھا ہوا ہے، مستکبر وہ ہے کہ جو بار بار گناہ کرتا ہے، خواہش اس پر سوار ہو، آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہو۔
جس نے الحمدللہ کہا اس نے اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا. یعنی یہ 5 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تیسرا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، چوتھا استغفر اللہ واتوب الیہ، اور پانچواں الحمدللہ. حدیث نمبر 66. رسولوں میں 5 رسول اولو العزم ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اولو العزم انبیاء 5 ہیں. نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حدیث نمبر 67. ہیڈنگ 5 افراد کا انتظار کیا جائے جب تک ان کی حالت بگڑ نہ جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 افراد کو اس وقت تک دفن نہ کیا جائے جب تک ان کی حالت بگڑ نہ جائے، یعنی مر نہ جائے. نمبر 1 غرق شدہ، نمبر 2 مدہوش، نمبر 3 اسحالی یعنی جس کو بہت دست آ رہے ہوں، نمبر 4 کسی چیز کے نیچے آیا ہو، نمبر 5 دھواں زدہ. حدیث نمبر 68. کوفے کے 5 مساجد ملعون ہیں اور 5 مساجد مبارک ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفے میں 5 مساجد ملعون اور 5 مبارک ہیں. مساجد مبارکہ میں مسجد غنی جس کا قبلہ درست ہے، جس کی خاک پاکیزہ ہے، جس کو ایک مرد مومن نے بنایا ہے. دنیا کی ویران ہونے سے پہلے وہاں سے 2 چشمے جاری ہوں گے، ان سے 2 باغ سیراب ہوں گے. وہاں کے رہنے والے ملعون ہیں. مسجد ان لوگوں سے بیزار ہوگی. مسجد بنو ظفر، مسجد سہلہ، مسجد حمرہ، مسجد جعفی. آج کل یہ مسجد نہیں ہے، یہ مساجد ٹوٹ گئی، یہ مسجد نہیں ہے، مٹ چکی ہے. ملعونہ مساجد یہ ہیں: مسجد ثقیف، مسجد اشعث، مسجد جریر بجلی، مسجد سماک اور مسجد بالحمر جو ایک ظالم فرعون خصلت کے قبر پر بنی ہوئی ہے. یعنی جو 5 مساجد کا پہلے تذکرہ کیا گیا اس میں سب سے پہلی مسجد غنی ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ مبارک مساجد میں سے ہے. دوسری ہے مسجد بنو ظفر، تیسری مسجد سہلہ، چوتھی مسجد حمرہ اور 5ویں مسجد جعفی. اور ملعونہ مساجد میں مسجد ثقیف، مسجد اشعث، مسجد جریر بجلی اور مسجد سماک اور مسجد بالحمر. حدیث نمبر 69 کی ہیڈنگ کوفے میں 5 مساجد میں نماز پڑھنا منع ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کی 5 مساجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا. نمبر 1 مسجد اشعث ابن قیس کندی، نمبر 2 مسجد جریر ابن عبداللہ بجلی، نمبر 3 مسجد سماک ابن مخرمہ، نمبر 4 مسجد شبس ابن ربی، نمبر 5 مسجد تیم. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امیر المومنین ان مساجد کی طرف دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ بقعہ تیم ہے. ان لوگوں نے حضرت کا ساتھ نہیں دیا تھا، دعوت اور بغض کی وجہ سے حضرت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ ان پر لعنت کرے. حدیث نمبر 70 ہیڈنگ 5 افراد کو سفر میں نماز پوری پڑھنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 افراد کو پوری نماز پڑھنا چاہیے خواہ وہ گھر میں ہوں یا سفر میں. نمبر 1 کرائے پر سواری دینے والا، نمبر 2 کرایہ کش، نمبر 3 ڈاک والا، نمبر 4 چرواہا، نمبر 5 ملا. ان سب کا کام سفر میں رہنا ہے. حدیث نمبر 71 ہمارے نامحرم ہیڈنگ نامحرم عورت کے 5 مقامات آدمی دیکھ سکتا ہے. ہمارے ایک صحابی نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ نامحرم عورت کوئی کون سے مقامات کوئی شخص دیکھ سکتا. آپ نے فرمایا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر. حدیث نمبر 72 آسمان کے دروازے 5 وقت کھلتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 اوقات آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. نمبر 1 تیز بارش کے وقت، نمبر 2 گھمسان کی جنگ کے وقت، نمبر 3
تمام نمازوں کی اذان کے وقت نمبر 4، قرآن پڑھتے وقت نمبر 5، زوال آفتاب اور طلوع فجر کے وقت۔ حدیث نمبر 73، ہیڈنگ جنت 5 افراد کی مشتاق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جنت 5 اشخاص کی مشتاق ہے۔ نمبر 1 تمہاری یعنی حضرت علی علیہ السلام کی، نمبر 2 عمار یاسر کی، نمبر 3 سلمان فارسی کی، نمبر 4 ابو ذر غفاری کی اور نمبر 5 مقداد کی۔ حدیث نمبر 74، 5 عورت کو ہر حال میں طلاق ہو سکتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 5 عورتوں کو ہر حال میں طلاق ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 حاملہ، نمبر 2 زنیائسہ، نمبر 3 وہ عورت جس کے شوہر نے دخول نہ کیا ہو، نمبر 4 وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو، نمبر 5 وہ عورت جو بالغہ نہ ہو یعنی جس کو حیض نہ آیا ہو۔ حدیث نمبر 75، ہیڈنگ ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کی 5 نشانیاں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد امام عصر علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1 خروج یمانی، نمبر 2 خروج سفیانی، نمبر 3 خروج منادی جو آسمان سے آواز آئے گی، نمبر 4 لوگ بیدا کی زمین میں دھس جائیں گے، نمبر 5 نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ حدیث نمبر 76، 5 عورتوں اور ان کے شوہروں میں ملائنہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا 5 عورتوں ان کے شوہروں میں ملائنہ نہیں ہے۔ نمبر 1 یہودیہ جو کسی مسلمان کی بیوی ہو، نمبر 2 نصرانیہ اور کنیز جو آزاد شخص کی بیویاں ہوں، وہ ان پر زنا کاری کی تہمت لگاتے ہوں، نمبر 3 آزاد عورت جو غلام کی بیوی ہو وہ اس پر زنا کی تہمت لگائے ہو، نمبر 4 وہ شوہر جس پر تہمت زنا کی حد لگائی جا چکی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی گواہی قبول نہ کرو، نمبر 5 گونگی عورت اور ان کے شوہر کے درمیان لعن نہیں، لعن زبان سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 77، وہ کلمات جن سے اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا وہ 5 تھے۔ فضل ابن عمر نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کلمات سے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا؟ آپ نے فرمایا وہی کلمات جن کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما۔ تو اس نے توبہ قبول کی۔ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے فرزند رسول اللہ تعالیٰ کا فاتم ہن سے ان کو تمام کیا سے کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا فاتم ہن یعنی قائم آل محمد علیہ السلام تک 12 ائمہ کا نام لیا جو امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ مفضل نے کہا میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، مجھے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ امامت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد باقی رہنے والا کلمہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد امامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو امام حسین کے بعد قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول، اولاد حسین میں امامت کیوں چلی گئی اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد اس سے محروم کیوں رہی، حالانکہ دونوں فرزند رسول اور سبط رسول جوانان جنت کے سردار ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ہی نبی رسول اور دونوں آپس میں بھائی تھے۔ خدا نے نبوت کو ہارون کے صلب میں رکھا اور صلب موسیٰ اس سے محروم رہی۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہے کہ حسین کے صلب میں کو کیوں قرار دیا اور صلب حسن کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا بلکہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، وہ امتحان میں پورے اترے۔ اللہ کی
کہ اس قول کی دوسری وجہ یہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا۔ حقیقی مطلب یہ ہے امتحان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف منسوب کرنا ٹھیک نہیں اور دوسرا جائز ہے۔ جو جائز نہیں وہ یہ کہ کسی چیز کا امتحان لے اور اس سے نتیجہ اخذ کرے، یہ اللہ کی ذات کے لیے محال ہے۔ اللہ تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اس کی ذات کے لیے جو بات جائز ہے وہ یہ کہ وہ بندے کا امتحان لے، بندہ امتحان میں صبر کرے، اس سے منصب کا حقدار قرار پائے، دوسرے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی پیروی کریں اور جانیں کہ اللہ از خود اپنی حکمت سے امامت عطا نہیں کرتا مگر اس شخص کو جو اس کا اہل اور ثابت قدم رہنے والا ہو اور اس آئندہ لیاقت کو ظاہر کرے۔ یہ کلمات کی ایک تفسیر ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، عزیز سامعین، میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ حدیث کافی طویل ہے اور یعنی یہ تقریباً 5-6 صفحات پہ یہ حدیث موجود ہے اور میں آپ کے سامنے اس کو ریڈ کر رہی ہوں جیسا یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یقینی ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا ہے۔ آیت ہے، اس طرح ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمان اور زمین کی ملکوت دکھلائے تاکہ صاحبان یقین میں سے ہو جائے۔ تفسیر اس کی اللہ کی معرفت ہے کہ وہ ازل سے اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تشبیہ سے پاک ہے۔ جب ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا، اس کے غائب ہونے، ان کے حادث ہونے پر استدلال کیا کہ جب یہ حادث ہیں تو ان کا کوئی محدث ہونا ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ ستاروں سے حکم کرنا غلطی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف کی کہ میں بیمار ہوں۔ اللہ کے نزدیک پہلی نگاہ غلطی میں شمار نہیں ہوتی، خطا دوبارہ نظر کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، پہلی نظر تیری ہے، دوسری نظر تیرے لیے ضرر ہے۔ ایک اور تفسیر شجاعت ہے، بتوں کی سرگزشت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، یہ بت کیا ہیں جس کی تم پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ نے حق بات کی ہے یا ہمارے ساتھ گستاخی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، میں اس بات کی گواہوں میں سے ہوں۔ باخدا جب تم اپنے کام پر اڑے ہو تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تو ان کے بڑے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک فرد کا ہزاروں دشمنان خدا سے مقابلہ کرنا بہادری کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا اس کے بارے میں فرمایا، بے شک ابراہیم حلیم، خدا ترس اور بازگشت کنندہ ہے، یعنی جزا و سزا پر ایمان رکھنے والا۔ اس کے بعد سخاوت ہے۔ اس کی سرگزشت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانان گرامی میں مذکور ہے۔ اس کے بعد خاندان اور گھر والوں سے علیحدگی ہے، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تم کو چھوڑتا ہوں جو اللہ کے سوا تم مجھے بلاتے ہو۔ اس ضمن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے، اے باپ، اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ فائدہ دیتا ہے؟ اے باپ، میرے پاس علم آ چکا ہے جو تجھے نہیں ملا، میری بات مانو، میں سیدھے راستے پر تیری رہنمائی کروں گا۔ اے باپ، شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ اے باپ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر خدا کا عذاب نازل نہ ہو۔ شیطان تمہارا دوست ہے، بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ اس بارے میں یہ آیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے خداؤں سے تم روگردان ہو، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو تجھے سنسار کر دیں گے، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے باپ کی بات کے جواب میں کہا، میں اپنے رب سے تیری بخشش طلب کروں گا کہ وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اگلی ہیڈنگ میں ہے کہ
حدیث یہی چل رہی ہے اور ہیڈنگ اس کی، یا ہیڈنگ نہیں سوری، اگلا پیراگراف ہے اسی حدیث کا۔ دوسری بات توکل ہے، اس کے بارے میں یہ آیت ہے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے ہدایت دی ہے، وہی ہے کہ جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ وہ وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے خطا معاف کرے گا۔ منصب حکومت نیک لوگوں سے ملاتا، اس سلسلے میں آیت ہے، پالنے والے منصب حکومت عطا فرما نیک لوگوں سے ملا، جو خدا کے حکم کے سوا کوئی حکم نہیں کرتے، اپنی رائے اور قیاس کا حکم نہیں کرتے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سچے دلائل موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے آخری لوگوں میں زبان صدق قرار دے۔ اس سے مراد یہ امت فاضلہ ہے۔ خدا نے جواب دیا، اس رسول اللہ کے لیے اور انبیاء کے لیے آخری لوگوں کے لیے زبان سچائی مقرر کیا۔ وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس میں اللہ کی آیت ہے، ہم نے ان کے لیے زبان سچائی علی کو مقرر کیا۔ ایک امتحان جان کا ہے، حتیٰ کہ اس کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینک دیا۔ ایک امتحان یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ ایک امتحان ابراہیم کے خانوادے کا ہے، اللہ نے آپ کی دعوت کو عزازۂ قبطی کے ہاتھوں سے نجات دلائی۔ اللہ نے آپ کی عورت کو عزازۂ قبطی کے ہاتھ سے نجات دلائی۔ سرگزشت اس قصے میں مذکور ہے، پھر آپ نے سارہ کی بد اخلاقی پر صبر کیا، اپنی اطاعت کو کم سمجھا۔ اس بارے میں یہ آیت ہے، یعنی جب لوگ اٹھائے جائیں تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ پاکی از عقائد کلمات شرک، یعنی مشرکین کے عقائد سے نجات۔ آیت ہے، یعنی پھر آیت ہے، یہ جس طرح سے عزیزان گرامی لکھا ہوا ہے میں بالکل ایسے ہی اس کو ریڈ کر رہی ہوں۔ ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ حنیف اور مسلم تھے، مشرک نہیں تھے۔ پھر تمام شرائط اور اقسام اطاعت کو جمع کر دیا، ایک ذرہ بھی اس سے الگ نہیں اور ایک لمحہ بھی پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، یعنی ابراہیم نے کہا، میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا یہ حکم ہوا اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ میری موت اور زندگی رب العالمین کے لیے ہے۔ اقسام اطاعت کی تمام شرائط عبادت کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ پھر آپ نے کہا، پالنے والے مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ آیت متشابہ ہے، اس کے معنی ہیں کہ انہوں نے کیفیت کی تبدیلی کا سوال کیا تھا۔ کیفیت اللہ کا فعل ہے، جب کوئی کیفیت کو نہیں جانتا اس پر نقص منسوب نہیں ہوتا۔ ابراہیم کی توحید میں کوئی نقص و کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہا، ہاں لایا۔ یہ شرط عام ہے، جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا۔ جب عام آدمیوں میں سے کوئی سوال کرے گا کیا وہ ایمان نہیں لایا، تو واجب ہے کہ یہ کہے ہاں، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کہا۔ جب خداوند عالم نے تمام ارواح سے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سب سے پہلے ہاں کہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سب سے پہلے ہاں کہنے والے سید الاولین، سید الآخرین اور افضل النبیین ہوئے۔ جس کسی نے بھی اس مسئلے میں حضرت ابراہیم جیسا جواب نہ دیا تو وہ ملت ابراہیم سے روگردان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جو ابراہیم کی ملت سے روگرداں ہوا وہ بے وقوف ہے۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں برگزیدہ کیا، پھر ان کے صالحین میں سے ہونے کی اللہ نے گواہی دی اور کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں، کہ صالحون نبی اور ائمہ ہیں جو امر و نہی کو خدا سے لیتے ہیں، خدا سے اصلاح کی استدعا کرتے ہیں، دین کے سلسلے میں قیاس اور رائے سے دور رہتے ہیں۔ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے کہا، میں رب العالمین پر اسلام لے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بعد انبیاء نے اس بات کی پیروی کی۔ خدا نے فرمایا اس بات کی، ابراہیم نے اپنے بیٹوں یعقوب کو وصیت کی، اے بیٹے، خدا نے تمہارے لیے
دین منتخب کیا ہے، جب تمہارا انتقال ہو تو مسلمان ہو کر مرنا۔ خدا نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پھر میں نے تجھے وحی کی کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے، اور اس مقام پر فرمایا اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ایک اور مقام پر فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جس نے اس سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ شرائط امامت میں سے ہے کہ امام امت کی دنیا اور آخرت کی ضروریات کو خدا سے معلوم کرے۔ ابراہیم نے کہا، من ذری، میری بعض اولاد میں سے امام بنا دے۔ من کا لفظ کہا کہ معلوم کرنا چاہا کہ اولاد میں بعض مستحق امامت ہیں اور بعض نہیں۔ یہ بات محال ہے کہ حضرت ابراہیم کافر یا مسلمان کی امامت کی دعا کرتے جو معلوم نہیں۔ من کے لفظ نے بعض مومنین کی تخصیص کر دی۔ خواص اخص یعنی خواص ہوئے جو کفر سے دور رہے، پھر کبیرہ گناہوں سے کنارہ کش ہوئے۔ خواص اخص ہوئے پھر معصوم جو خالص اور اخص ہے۔ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم کی اولاد قرار دیا جو ابراہیم کی بیٹی کے فرزند تھے جو بعد میں پیدا ہوئے، اور جب یہ بات درست ہے کہ بیٹی کا بیٹا ذریت میں شامل ہے تو ابراہیم نے ذریت اولاد کی امامت کی دعا کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابراہیم کی پیروی واجب تھی کہ امامت کو اپنی اولاد میں قرار دیں۔ بعد میں خدا نے حضرت پر وحی کی کہ آپ کو حکم ہوا کہ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے تم پر وحی کی، اور پھر فرمایا کہ ملت ابراہیم کی ملت حنیف کی پیروی کریں۔ جو شخص اس بات کی مخالفت کرے وہ خدا کے اس قول میں داخل ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کے قول سے روگردانی کرے گا جو اپنے کو بیوقوف قرار دے۔ اللہ کے نبی کی ذات اس سے بلندتر ہے۔ خدا نے کہا، ابراہیم سے وابستہ ترین شخص وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، اور امیر المومنین علیہ السلام ہیں جو نبی کی اولاد کے باپ ہیں۔ خدا نے امامت کو حضرت علی علیہ السلام میں قرار دیا، پھر ان کے معصوم اولاد میں رکھا۔ اللہ کا قول ہے کہ ظالم امام نہیں ہوگا۔ اس عہد سے مراد امامت ہے۔ جس شخص نے بتوں کی پوجا کی ہو وہ امامت کے لائق نہیں، یا ایک لمحے بھی خدا کا شرک کیا ہو اگرچہ بعد میں مسلمان ہو گیا ہو۔ ظلم معنی کسی چیز کو غیر محل میں رکھنا ہے۔ سب سے بڑا ظلم خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ خدا فرماتا ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح امامت کا مستحق وہ شخص بھی نہیں جس نے محارم کا ارتکاب کیا ہو، خواہ چھوٹے ہوں خواہ بڑے ہوں، اگرچہ بعد میں توبہ کیوں نہ کر لی ہو۔ جس پر خود حد واجب ہو وہ دوسرے پر حد قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ امام کا معصوم ہونا خدا کی نص سے معلوم ہوتا ہے، نون صاد نص سے معلوم ہوتا ہے جو نبی کی زبان سے جاری ہو۔ عصمت ظاہری چیز نہیں ہے جو لوگوں کو دکھائی دے سکے، جیسے سیاہی اور سفیدی یا اس کے مشابہ کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ یہ خدا کے معلوم کرانے سے معلوم ہوتی ہے جو غیب کو جانتا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ یہ حدیث جو کہ انتہائی طولانی تھی، حدیث نمبر 77، یہ ختم ہوتی ہے، اور صفحہ نمبر 165 پہ یہ حدیث ختم ہو رہی ہے، اور صفحہ نمبر 161 سے یہ شروع ہوئی تھی، اور بالکل اس صفحے کے آخری میں یہ حدیث ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 78 ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے عمال یعنی گورنروں کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے گورنروں کو حکم دیا، نمبر 1 قلم باریک بناؤ، نمبر 2 سطریں نزدیک نزدیک لکھو، نمبر 3 زائد جملے نہ لکھو، نمبر 4 اصل موضوع کو پیش نظر رکھو، نمبر 5 عبادت مختصر کرو۔ میرے خیال سے یہاں پہ عبارت لکھنا تھا، اور عبارت کی جگہ عبادت لکھا ہوا ہے۔ عبارت مختصر لکھو، زیادہ مت لکھو، کیونکہ مسلمانوں کا مال نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس حد تک جو ہے مولا عدل و انصاف کے قائل تھے۔
حدیث نمبر 79، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت کے موافق ہیں۔ نمبر 1 ناخن کاٹنا، نمبر 2 لب کے بال چھوٹے کرنا یعنی مونچھوں کے، نمبر 3 بغل کے بال صاف کرنا، نمبر 4 استرا کرنا یعنی غیر ضروری بال صاف کرنا، نمبر 5 ختنہ کرنا۔ حدیث نمبر 80، حضرت علی علیہ السلام کے 5 بڑے فضائل۔ حارث ابن ثعلبہ نے کہا، میں نے سعد سے کہا کہ کیا تم نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل ملاحظہ کیے؟ اس نے کہا، میں نے حضرت علی کے 4 فضائل دیکھے، 5ویں کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی فضیلت مجھے حاصل ہو جاتی تو میرے لیے دنیا کے مال سے بہتر ہوتی۔ نمبر 1، رسول اللہ نے ابو بکر کو سورہ برات کی چند آیات دیکھ کر روانہ کیا، پھر حضرت علی علیہ السلام کو روانہ کیا۔ آپ نے ابو بکر سے آیات لیں اور ابو بکر واپس آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہے کہ آیات کی تبلیغ ہو یا تو میں خود کروں یا وہ آدمی کرے جو مجھ سے بہتر ہو۔ حدیث نمبر 2، فضیلت نمبر 2، مسجد نبوی کی طرف دروازے کھلے ہوئے تھے۔ حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے کے سوا سب کے سب دروازے بند کروا دیے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، آپ نے تمام دروازے بند کرا دیے، علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنی طرف سے لوگوں کے دروازے بند نہیں کیے اور نہ علی کے دروازے کو کھلا چھوڑا، یہ کام اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ نے حضرت عمر اور ایک شخص کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، دونوں شکست کھا کے واپس آ گئے۔ حضرت نے فرمایا، میں کل علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ اس بات کی بہت سے لوگوں نے خواہش کی، مگر رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو بلا کر علم ان کے حوالے کیا۔ آپ نے قلعہ خیبر فتح کیا اور واپس آ گئے۔ فضیلت نمبر 4، چوتھا واقعہ غدیر خم کا ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہاری جان مال کا مالک ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس کا میں حاکم ہوں علی اس کے حاکم ہیں۔ رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے اہل میں اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر علی جا کر ملے تو فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تجھے مجھ سے وہ مرتبہ و منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ سامعین کرام، اس مقام پہ ہم کتاب الخصال کے 18ویں حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں اور اس سے آگے کی ریڈنگ انشاءاللہ اگلے حصے میں یعنی 19ویں حصے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور یہاں پہ اس کتاب کا بھی باب نمبر 5 ہی چل رہا ہے اور صفحہ نمبر 166 ختم ہو چکا ہے۔ اگلی حدیث یعنی 81 سے پیج نمبر 167 سے آغاز ہوگا اگلے پارٹ میں انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔